جتنے لوگ ان چیزوں کے خلاف بات کرتے ہیں، چلتے ہیں، چیلنج کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، ان سب کی خدمت میں گزارش یہ ہے کہ ہم سمیت یہ ضروری ہے کہ ہم سب ادب سیکھیں، ہم سب احترام سیکھیں۔ وہ ائمہ کتنے ہی رائے میں ہمارے مخالف ہوں، اور مشرق کی کہتے ہیں اور ہم مغرب کی کہتے ہیں حنفی، اس کے باوجود ان کی توہین جائز نہیں۔ یہ دروازہ کھولنا توہین کا اور ان کا نام ایسے لینا جیسے یہ ان کے ساتھ گلی میں کھیلتے رہے ہیں، اور ان کا نام ایسے لینا جیسے ان کی کوئی وقت اور عزت اور احترام ہی نہیں تھا، تو جو لوگ یہ کر رہے ہیں ان کے بعد کی نسلیں اس سے زیادہ ان کی توہین کریں گی۔ آپ نے محاورہ سنا ہوگا کہ دادی 10 میل اور پوتی 12 میل۔ دادی کو تو پتہ ہوتا ہے اس گاؤں سے اس گاؤں تک جانا ہے، یہ سیدھا سادہ راستہ ہے، اور پوتی کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر بھاگتی رہتی ہے، تو جب منزل پہ پہنچتے ہیں تو پوتی کے 12 میل ہو گئے ہوتے ہیں اور دادی 10 میل ہی چلی ہوتی۔ آنے والی نسلیں جو آج توہین آمیز الفاظ استعمال ہو رہے ہیں اس سے بڑھ کے کریں گی۔ ایک صاحب نے کچھ بات کہی تھی تو کہا کہ ناراض کیوں ہوتے ہو، یہ کفر تھوڑی ہے۔ ہم نے کہا بات بالکل درست ہے، لیکن یہ لہجہ کفر ہے۔ اس لہجے میں بات کرنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا، وَلِعِیَاذُ بِاللہ، اس طرح کے الفاظ اور لہجہ کفر ہے۔ بالکل ایسے ہی ان ائمہ امت میں جو بڑے گزرے ہیں، کبھی بھی بے ادبی اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ سمجھ میں نہیں آتی بات، سلام کر کے گزر جائیے، یہ عافیت کا راستہ ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو صحیح سمجھ کی توفیق دے۔ یہ کوئی مناظرہ نہیں ہے، اللہ کی پناہ مانگتے ہیں مناظرے سے، یہ صرف تعلیم ہے۔ ہم بھی محتاج ہیں، ہم اگر غلط ہیں آپ ہمیں سمجھا دیں، ہمیں بتا دیں کہ یہاں غلطی کر رہے ہو، یہ ادھر مڑنا ہے، راستہ ادھر نہیں ہے، ادھر ہے۔ کوئی حرج نہیں ہے، ہم ایک دوسرے کو علم پہنچائیں۔ یہ تھوڑا ہی ہے کہ ایک دوسرے کی عزتوں سے کھیلنے لگیں اور اپنے علاوہ باقی سب کو گمراہ کہنے لگیں۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم جتنی بھی علمی مباحث ہیں ان میں ہمیشہ ادب اور احترام کو پیش نظر رکھیں۔ یہ ادب اور احترام، اس کے لیے بھی کسی اجتہاد کی ضرورت ہے۔ خدا نے اپنی کتاب میں اپنا ادب سکھایا ہے، یہ ادب بھی تو سکھایا ہے کہ کسی کے معبود کو گالی نہ دو۔ یہ کرو گے تو تمہیں میرے متعلق پھر گالیاں سننی بھی پڑیں گی۔ وہ جاہل لوگ ہیں، وہ خدا کی توہین کریں گے معاذ اللہ۔ ایک دو مقامات آپ کو اور دکھائیں، کس ادب سے گفتگو ہوتی ہے جب تربیت ہوتی ہے اور جب تعلیم ہوتی ہے، تو اپنے مشائخ، اپنے ائمہ رحمہم اللہ، وہ جنہیں اللہ نے چنا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ولایت پر کہ اعلیٰ مقام پر فائز کیا، ہمارے لیے درست نہیں ہے۔ اگر ہم نہیں سمجھ سکتے ابن عربی کو، حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کی کئی چیزیں ایسی ہیں مکتوبات شریف میں جن کو ہم نے جا کر پڑھا اور عرض کیا کہ یہ کیا ہے۔ ایک ایسا مقام ہے جو مرزا طاہر نے پڑھا تھا قادیانیوں میں، اس سے کہا یہ مقام احمدیت جو ہے، یہ مقام احمدیت یہ ہمارے لیے، مرزا غلام احمد قادیانی کے لیے، یہ ان کی ریکارڈنگز میں موجود ہے۔ ہمیں اس مقام احمدیت کی نہیں سمجھ میں آئی کہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ یہاں کہنا کیا چاہتے ہیں، تو حاضر ہوئے خانقاہ شریف میں حضرت خان صاحب رحمۃ اللہ ان چند جملوں میں ایسے اس مقام کو حل فرما دیا، اس لیے کہ وہ شناس تھے، وہ اس مقام کو جانتے تھے کہ یہ کیا ہے۔ بیت اللہ میں، حرم شریف میں دو جملے ذرا سا اور کہہ دیں، ہم نے حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تحریر پر کہا کہ حضرت یہ کیا ہے؟
حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ کعبۃ اللہ ان لوگوں کی روحانیت سے خود فائدہ اٹھاتا ہے، یہ حضرت نے بیان کیا اور سمجھا دیا، بہرحال جو کچھ بھی فرمایا سمجھا دیا، ختم ہو گئی بات۔ اب فرض کیجئے نہ سمجھ میں آتا کہ جیسی چیزیں نہیں سمجھ میں، ہم بھی سلام کر کے گزر جاتے ہیں کہ ہوگا کوئی مسئلہ، اللہ جانے وہ جانے، ان چیزوں پہ کوئی نجات کا دار و مدار تھوڑا ہی ہے۔ یہ بے ادبی لے ڈوبتی ہے آدمی کو، سارا علم دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے اور علم برباد کر دیتا ہے، اس کا غرور برباد کر دیتا ہے، اور عشق علم پر غالب ہے، محبت علم پر غالب ہے، اللہ کے ساتھ تعلق اس علم پر غالب ہے۔ قرآن کیسے ادب سکھاتا ہے؟ یہ سورہ آل عمران دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دعا مانگا کیجئے اور یہ کہیے کہ اللہم مالک الملک، اے پروردگار جو اس ساری کائنات کا بادشاہ ہے، تو تل ملک من تشاء، تو جس کو چاہے دنیا میں حکومت عنایت فرمائے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور اللہ جس سے تو چاہے سربراہی کو، مملکت کو چھین دے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ صنعت تقابل ہے، اللہ جس کو تو چاہے ملک دے اور جس سے چاہے چھین دے۔ دینا اور چھیننا ایک دوسرے کے اپوزٹ آ رہے ہیں نا، یہ ہر لٹریچر میں ملے گا، اردو میں بھی، فارسی، عربی، ہر جگہ ملے گا، انگلش میں بھی ملے گا کہ ایک چیز کا ایک پہلو پھر دوسرا پہلو۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، تو جس کو چاہے عزت دے، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، تو جس کو چاہے ذلت دے۔ حکومت کا ملنا اور چھیننا، عزت کا دینا اور ذلت کا دینا اللہ تیرے اختیار میں ہے۔ ایک ذرا سا آیت کریمہ کا ٹکڑا چھوڑ کے آگے چلیے، آگے بھی یہی چیز ہے، تولج اللیل فی النہار، اور اللہ تو داخل کر دیتا ہے رات کو دن میں، تو دن طویل ہو جاتا ہے جیسے آج کل۔ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور اے پروردگار تیری ہی ذات ہے جو دن کو داخل کر دیتی ہے رات میں، تو رات طویل ہو جاتی ہے، جیسے جون جولائی اور نومبر دسمبر، دونوں تقابل میں آ گئے نا، دن بڑا ہو گیا اور رات چھوٹی، اور رات بڑی ہوگی اور دن چھوٹا ہو گیا۔ تین چیزیں ہو گئیں۔ چوتھی چیز وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور اے اللہ پروردگار تیری ہی ذات ہے جو زندہ کو برآمد کرتی ہے مردہ سے۔ انڈا مردہ ہے، اس سے زندہ چوزا دنیا میں آتا ہے۔ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور اللہ تیری ہی ذات ہے جو زندہ سے مردہ کو پیدا کر دیتی ہے، بچے مردہ بھی پیدا ہوتے ہیں۔ یہ سارے چاروں پیئرز آپ دیکھیں، یہ چاروں جوڑے دیکھیں، ملک دے دیتا ہے، چھین لیتا ہے، رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے، دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، عزت دیتا ہے، عزت کو چھین لیتا ہے، اور زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ۔ درمیان میں کہتا ہے بیدہ الخیر، خیر اللہ تیرے ہی ہاتھ میں، اس کے ہاتھ میں ہونا، تو بالکل ان چار پیئرز کے بعد یہ چاہیے تھا کہ یہاں آتا بیدہ الخیر والشر، اللہ خیر اور شر دونوں تیرے قبضے میں، یوں ہونا چاہیے تھا نا۔ اور یہ صحیح ترین چیز ہے، اور یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ والخیر قدر ہی، والخیر والشر، خیر اور شر دونوں قدر ہی من اللہ تعالی، ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ اے پروردگار خیر اور شر دونوں تیری طرف سے ہیں۔ یہاں شر کا لفظ نہیں استعمال کیا، چار پیئرز، دو آگے دو پیچھے، اور درمیان میں جو ایک سطر ذرا سی آیت کریمہ کا ٹکڑا، وہ بیدک الخیر، شر کیوں نہیں لائے؟ مفسرین کہتے ہیں ادب سکھایا ہے کہ شر کی نسبت خالق کی طرف نہیں کرتے۔ اسی سے فقہا نے استنباط کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ کہنا درست ہے کہ اللہ تعالیٰ کل مخلوق کو رزق دیتا ہے، اور یہ کہنا کہ اللہ سانپوں اور بچھوؤں کو رزق دیتا ہے یہ نامناسب ہے، نہیں کہنا چاہیے، یہ ادب کے خلاف ہے، سانپ اور بچھو کی نسبت اللہ کی طرف کرنا یہ ادب کے خلاف ہے۔ یہ ادب سکھایا ہے اللہ ان لوگوں کو جو خدا کی کتاب کو سمجھے، اور اللہ تعالیٰ جن پر مہربان ہو۔
اس لیے سعدی کہتے ہیں کہ بے ادب محروم گشت از فضل رب، یا مولانا روم نے مثنوی میں کہا ہے کہ بے ادب آدمی اللہ کے فضل سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلی درخواست یہ ہے کہ جن ائمہ سے اختلاف کے لیے بھی تو یار کوئی منہ چاہیے نا۔ اب ولیعذ باللہ میں جو کہوں کہ امام مالک میرا کیا تقاضا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہ بڑے آدمی ہیں، ہم کیا اور کسی کچھ بھی نہیں۔ ادب چاہیے، احترام چاہیے۔ اب دوسرا مقام دیکھیں، ہم اس میں آپ سے عرض کر دیتے ہیں کہ اس دوسرے مقام پر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیسے ادب سکھایا ہے۔ 15ویں پارے کے آخر پہ اور 16ویں پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور خضر علیہ الصلاۃ والتسلیم ان کا قصہ بیان کیا، اور اس قصے میں حضرت خضر علیہ الصلاۃ والتسلیم سے 3 چیزیں ہوئی ہیں۔ ایک، انہوں نے بچے کو قتل کر دیا، ایک انہوں نے کشتی توڑ دی، اور تیسری چیز یہ کی کہ دیوار بنائی۔ اب دیکھیں ان کے بات کرنے کا انداز کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہر چیز پہ کہتے ہیں کہ یہ کیا۔ انہوں نے پہلی شرط یہ لگا دی تھی کہ میں جو کچھ کروں تمہیں اعتراض نہیں کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جب تیسری چیز پیش آ گئی تو انہوں نے کہا کہ لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، مفت میں دیوار بنا دی۔ گاؤں والوں سے ہم نے کہا تھا کھانا کھلا دو، اتنا سا کام تو ہمارا کر نہ سکے، اور آپ نے ان کی دیوار بنا دی۔ تو انہوں نے کہا خضر نے کہ ھذا فراق بینی و بینک، بس تیسری بار اعتراض ہو گیا نا، ہمارے اور آپ کے درمیان حضرت بس یہ آخری بات تھی، اب اس کے بعد ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ سأنبئک بتاویل ما لم تستطع علیہ صبرا، میں آپ کو بتاتا ہوں ان تمام تینوں کاموں کی حقیقت جس کو آپ برداشت نہیں کر پائے، صبر نہیں کر سکے، ٹھہرے نہیں ہیں آپ، یہ زیادہ اچھا ترجمہ ہے کہ آپ ٹھہر نہیں سکے، ان تینوں کی حقیقت میں آپ کو۔ اما السفینۃ فکانت لمساکین، وہ کشتی جو تھی وہ غریبوں کا مال تھا، اس پہ وہ سامان ڈھوتے تھے۔ ایک طرف سے دوسری طرف لے جاتے تھے۔ تو حضرت ہوا یہ کہ یعملون فی البحر، وہ سمندر میں تجارت اس طرح کرتے تھے۔ کشتی کس کے حکم سے توڑی گئی تھی؟ آپ خود سوچیں، کس نے اتنی طاقت دے دی تھی کہ کشتی توڑ دو اور وہ سارے کھڑے منہ تکتے رہیں اور ہم تمہاری حفاظت کریں گے؟ کشتی کا توڑ دینا خالص حقوق العباد میں دخل تھا۔ کہتے ہیں فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، میں نے یہ چاہا، میں نے یہ ارادہ کیا کہ اس کشتی کا تختہ اکھیڑ دوں یا تختے اکھیڑ دوں۔ وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا، اس لیے کہ مجھے پتہ ہے یہاں ایک بادشاہ ہے، ہر نئی کشتی کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، تو میں جب اسے اکھیڑ دوں گا تو اکھڑی ہوئی کشتی پھر دوبارہ بنے گی تو وہ نئی نہیں ہوگی، وہ پرانی لگنے لگے گی یا مرمت شدہ لگنے لگے گی، اور بادشاہ اس کشتی کو نہیں لے گا۔ میں نے انہی کا بھلا سوچا ہے، میں نے توڑ دی ہے۔ نسبت کہاں ہو رہی ہے؟ اپنی طرف، اسی کے پورا نقصان ہے۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ، اور وہ جو بچے کا معاملہ ہے، فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، اس کے ماں اور باپ دونوں ایمان والے۔ فَخَشِينَا، سو ہمیں ڈر ہوا۔ کہاں اپنے لیے کہہ رہے تھے، کہاں صیغہ جمع کا آ گیا کہ ہم ڈرے۔ اَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، کہ اپنے ماں باپ کو لے ڈوبے گا، انہیں کافر بنا کر چھوڑے گا۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا، تو ہم نے ارادہ کیا کہ ہم ان ماں باپ کو ربُّهُمَا، ان کا پروردگار، خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاءً، اس بچے سے بہتر بچہ عنایت فرمائے، وَأَقْرَبَ رُحْمًا،
جو ان کے زیادہ قریب رحمت اور ان چیزوں میں ہو. ہم نے یہ ارادہ کر لیا. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ زندگی موت اللہ کے اختیار میں ہے. یہ اس بچے کو قتل کر رہے ہیں چونکہ معاملہ تعالی شانہ کا بھی ہے، ادھر بھی ہے. قتل کی اجازت ملنا کوئی آسان کام ہے؟ تو انہوں نے اس جگہ جو کچھ ہوا اسے دونوں کی طرف کیا کہ تمہارے پروردگار نے یہ اور میں یہ. لیکن جہاں خالص نقص تھا اپنی طرف منسوب کیا کہ کشتی میں نے توڑی. تیسرا آ گیا وَأَمَّا الْجِدَارُ، اور جہاں تک اس دیوار کا تعلق ہے فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، تو شہر میں 2 یتیم بچے، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور جو اتنی چوڑی دیوار بنی ہے، اس دیوار کی اتنی چوڑائی، اتنی اس کی موٹائی، اس کے نیچے یہ دیوار بنائی کیوں گئی تھی؟ اس لیے کہ ایک بڑا نیک آدمی تھا، اس نے اپنی جمع پونجی، مال، سونا، جو بھی کچھ ہوگا یہاں پر کھڈا مارا اور اس میں دفن کر دی، اور اس کے اوپر اتنی چوڑی دیوار بنا دی تاکہ اسے کوئی کھود کے نکال نہ سکے، نہ کسی کو شبہ ہو. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ بڑا نیک آدمی تھا. جن کے والدین نیک ہوتے ہیں نا، یہ فیض اور اثر اللہ ان کی اولادوں میں پہنچاتا ہے. اللہ ان کا مال نہیں ضائع ہونے دیتا، ایمان کہاں سے ضائع ہو جائے گا. اس لیے جتنی بچوں کی تربیت اور یہ اور وہ پوچھتے ہیں، ہمیں یہ آیت یاد آتی ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ بڑا نیک آدمی تھا. اللہ نے اس کی نیکی کی لاج رکھی. اس لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو بھی تو دیکھے کہ میری اولاد اچھی ہے یا نہیں ہے، تو میں اچھا ہوں یا نہیں ہوں. مر جاؤں تو میری اولاد کو کیا ملے گا؟ اللہ نے کہا ہم نے اس اپنے نیک بندے کے مال کی حفاظت کرنی تھی. فَأَرَادَ رَبُّكَ، تیرے پروردگار نے ارادہ کر لیا، ان یبلغا اشدہما، کہ یہ دونوں بچے جوانی طاقتور عمر کے حصے میں پہنچ جائیں. وَيَسْتَخْرِجَ كَنْزَهُمَا، اور ان دونوں کا خزانہ ہے جو ان کو ملے. رحمتًا من ربک، تیرے پروردگار کی یہ رحمت تھی کہ ان کا مال بچ گیا اور یہ سارے کام اچھے ہو گئے. یہاں دیکھا آپ نے، انہوں نے اس فعل کو، دیوار بنانے کو، بچوں کے مال کی حفاظت کو اللہ کے حوالے کر دیا کہ اللہ نے یہ ارادہ کیا. جہاں کشتی توڑنے میں کل عیب تھا اپنے ذمے لے لیا. فَأَرَدْتُ، میں نے سوچا کہ اس کشتی کو توڑ دیں. اور جہاں مال بچانا تھا، یہ سب کچھ کرنا تھا، کہتے ہیں کہ رحمتً من ربک، یہ تیرے پروردگار کا کرم ہے کہ صالح اور نیک بندوں کا. یہاں اپنا ذکر نہیں کیا بالکل. یہ ادب ہے، یہ احترام ہے پروردگار عالم کا کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق گفتگو کیسے ہونی چاہیے، کیا بات کہنے کی ہے، کیا بات نہیں کہنے کی ہے. ہر سچ بیان کرنا ہے، اور وہ بھی بھونڈے طریقے سے کہ الفاظ کا انتخاب اور چناؤ نہ آئے.